वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم خذها غمبسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا جہاں خود ہے غمگسار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے تجھی سے تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آنے نہیں دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطن بھی اپنا ایمان بھی اپنا نہ بھولو قرآن بھی اپنا وطن بھی اپنا ایمان بھی اپنا نہ بھولو قرآن بھی اپنا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Zana Fatima, I am studying in Shobha Hifz. Respected Chief Guest, Honorable Principal, dear teachers, parents. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میراج فاطمہ بنت محمد شکیل صاحب ہے. میں غنلی کی لڑکی ہوں. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी यहाँ अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के शुभ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں بہن کہاں جا رہی ہو؟ گھر جا رہی ہوں. اور کہاں؟ بہن اذان ہو رہی ہے چلو میرے گھر جا کر نماز پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات، اساتذہ اکرام، ناظرین صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے تقریر کا عنوان ہے سخاوت. شیخ سعدی ایک بہت بڑے عالم، متقی، شاعر و ادب گزار ہیں. انہوں نے اپنی کتاب گلستان میں ایک سخاوت کا واقعہ لکھا ہے. پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا مگر خودگرد تھا. لکڑیاں کاٹتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا. ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تاکہ ایک شخص نے اس سے ملاقات کی اور کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج حاتم طائی نے شہر کے تمام لوگوں کی سب آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقشہ ہند سارا ہے. لہو کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے.
یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے. اگست آیا خوشیاں بولا کھلایا یہ جشن تم مناؤ خوشیاں کے گیت گاؤ دیکھو تو اس کی مایا سب کو جگانے آیا ہل چل لے آج ہر سو. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. آج کی مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عقل مندی. ایک تھی بکری اس کے تھے 2 بچے. وہ روزانہ جنگل چلنے جاتی تھی. وہ جب بھی جنگل چلنے جاتی تو دونوں بچوں کو سمجھا دیتی ادھر ادھر مت جانا مگر بکری کا چھوٹا بچہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ اسے معاف کر دیتا ہمارا عرش کی جنت پھر کہلائے گا ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہر مسکرائے گا ہندوستان ہمارا عرش کی جنت پھر کہلائے گا. ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں خوشحالیاں ہمت عزم سے قائم رہتا ہے اپنا اقبال یہاں کنیا کماری سے کشمیر تلک ایک سرتال یہاں جو اقبال یہاں آیا یہاں ہو کر رہ جائے گا ہندوستان ہمارا عرش کی جنت پھر کہلائے گا ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہری مسکرائے. 15 اگست کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. 15 اگست 1947 عیسوی وہ تاریخی دن ہے جب ہمارا ملک طویل جد اور جہد بے شمار قربانیوں کے بعد آزاد ہوا. اس آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم ان تمام عظیم مجاہدین دل کی آزادی کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور میرے عزیز دوستو آزادی صرف خوشی منانے کا کام نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ارے یار میرا بہت زیادہ پانی پینے کا من کر رہا ہے. دعا مت پڑھ عائشہ دعا مت پڑھ. دعا مت پڑھ عائشہ دعا مت پڑھ. بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے مجھے. ارے بسکٹ دعا مت پڑھ عائشہ دعا مت پڑھ. 2-4 نصیحتیں بچوں کو گوش گزار کریں. پیارے بچوں میں سب سے پہلے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو محنت کر. اسی طریقے سے ہر بچی کو 50 روپے دیں گے. 25-26 جیسے کہ بچے ہیں مولانا جیسے کہ 50-50 روپے دیں گے. میں میری طرف سے جیسے کہ ہر بچی کو 50 روپے دے رہا ہوں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ بہت محنت کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے آپ کو. میں بھی گورنمنٹ اسکول فیض پور اسکول کا ٹیچر ہیڈ ماسٹر تھا اور جو ہے میں بھی جیسے کہ بچوں کو بہت محنت کرایا. میرا دل بولتا ہے کہ بچیاں اچھے پڑھیں اور دیش میں نام روشن کریں. ایک ایسی مشہور شخصیت جو پورے ہندوستان کے اندر جو مشہور ہے ایک لیڈیز تھے وہ جو ہے جا کے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے بم باری کر کے جو ہے کہ وہاں کی فوجوں کو مارا. وہ تاریخ جو ہے کہ سارا ہندوستان رش کرتا اس زمانے. پیارے بچیاں آپ پڑھنا اور دیش میں نام روشن کرنا. جتنے یہ دیش کی آزادی جو ہے لڑکیوں ہی سے جو ہے کہ آزاد ہوا. ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو قربان دی. وہ مائیں ہی تھے جنہوں نے اپنے 5 بچیوں کو جو ہے کہ
इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाया था और अपना घर जो है वीरान करा। ये मुस्लिम कौम थी। आज़ादी चुप ऐसे ही नहीं मिली कि हम जो मना रहे हैं वो आज़ादी जो है खुशी के लिए मना रहे हैं, मगर हम साथ ही साथ हम गम भी जो है सके याद करना चाहिए। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी पहली आज़ादी थी, उन्होंने जो है अपनी जान गंवा दिया। सबसे पहले आज़ादी का नारा छेड़ने वाले मुसलमान ही थे। मुसलमान कौम आज़ादी का नारा छेड़े और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर जो है सके इस देश के अंदर जो है सके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोशिश करे। इसी तरीके से महात्मा गांधी फरमाते थे कि मेरे दो हाथ हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक अबू कलाम आज़ाद। वो दो हाथ और इन्हों तीनों मिलकर इस देश के लिए इतना लड़े, अपने जो है जेलों में गए और जेलों में जो है सके वहाँ भी जो चुप नहीं बैठे, बल्कि वहाँ से जो है सके पेपर बाहर लिख कर जो है बाहर लोगों को अपनी तकरीरें भेजते थे। इस तरीके से ये देश आज़ाद हुआ और ये सब जो है सके आज़ादी का सिरा ख़वातीन को जाता है। इसी तरीके से गांधी जी की जो बीवी थी वो भी जो है उनके साथ कस्तूरी बाई उनके साथ रही। उसी तरीके से मुस्लिम की जो है डी अम्मा वो अपने 5 बच्चों को इस देश की आज़ादी के लिए लगा दिए। हर माए आज़ादी के लिए जो है सके अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है इस देश के लिए लगा दिए। प्यारे बच्चे, आज हमारा काम ये है कि हम इल्म हासिल करना चाहिए। अरबी और उर्दू और इंग्लिश और कन्नड़ ये अगर हम पढ़ लिए तो हम आगे भी सुरखुरू हो सकते हैं। इस ज़माने के साथ साथ जो दुनिया चाहती है वो भी हम हासिल करना चाहिए और दीन भी हासिल करना। मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चियों को स्कार्फ देकर, और मैं जो है सके ये बच्चियों को देखे बाद मुझे बहुत जोश आया कि क्यों ना ऐसे अभी एक 10-12 स्कूल खोलें अरब बच्चियों के लिए और जो है सके इन लड़कियों को तालीम दें। प्यारे बच्चों, मैं मोनी साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बुलाकर जो है सके एक दिल में मुझे एक ख्वाहिश डाले और मुझे हौसला दिए कि जो है सके लड़कियाँ हम इस तरीके से स्कूल चला रहे हैं और जो है आप जो है मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और जो है सके अपनी ज़िंदगियों को जो है इस्लाम के लिए वक्फ करें, देश के लिए वक्फ करें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम से शुरुआत की उसी नाम से मैं आपको बताता चलूँ कि मुसलमान होने के नाते ऐसे वक्त में जहाँ पर आज़ादी के 80 साल के बाद में भी जो है मुस्लिम कौम को जो है अंग्रेजी द्वारा रोल के फलसफे पर चलने वाले उनकी कुछ साजिशें आज हमें दूसरी नज़र से देखती है, जिसका नाम अभी हमारे असद सलीम साहब नाम रखे सूफिया कुरैशी जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो है पड़ोसी मुल्क में जाकर जो आतंकवाद थे उन पर हमला किए। मैं फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि सूफिया कुरैशी मेरे गांव की जो है बहू है और उनके खाली ताजे भागे वाले मेरे साजे जो है मेरे पड़ोस में ये थे। ये बड़ी हमारे लिए गोकाक और कन्नौर और बलराम के लिए फख्र की बात है कि पूरे देश में जो है हमारे गांव का मुल्क ने जो है नाम रोशन किए। तो मैं चाहूँगा आपके लिए एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। एक शायर कहते हैं, बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर खुदा को पसंद हो वहाँ होती हैं। माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे अंदाज में तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में जो है आपने यहाँ पे इंग्लिश में तकरीर किए, हिंदी में किए। आइंदा में पेश करे सभी के सामने माशाअल्लाह मुबारकबाद है।
اور خاص طور پہ الگ الگ لینگویج میں اور جس طرح سے پروگرام ہوا ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام سیٹ کرے تھے. اور خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آج کل عورت بچیوں کے پیچھے جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں سنبھال رہے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ آگے لائف میں آگے جانے کے بعد ایک خاندان کو ریپرزینٹ کریں گے ہمیشہ. اور آج کل دین دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے, دین کے پیچھے نہیں ہے. اور جبکہ دین ان کا تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل آداب و اخلاق کی بہت کمی ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں کی محنت ہے ماشاءاللہ آگے بہت اچھے نسلیں ہوں گے, بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ مبارکباد ہے. شکریہ. یاد کی جاتی ہے لیکن 1857 سے لوگوں نے اپنے آزادی کے لیے خدمت کی ہے, یوگدان دیا ہے, جس میں بہت سارے مسلم خواتین بھی ہیں. جیسے 1857 کی آزادی کے لیے بیگم حضرت محل کو بھی یاد کیا جاتا ہے. آزادی صرف ہمارا کام جشن منانا نہیں ہے کہ ہم آزادی کے نام پہ صرف جشن منائیں. ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں, اپنا آرام اس کے لیے قربان کیا ہے, اپنی دولت قربان کی ہے, اپنا مال قربان کیا ہے, اپنی زمینیں قربان کی ہیں, تو ہم ان سب چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف آزادی آ گئی ہم جھنڈے لہرا دیے باجے بجا دیے, اس کا نام آزادی نہیں ہے. ہم لوگوں کے بڑوں نے جو قربانی دی ہے اس کو یاد کرنا ہے. آزادی وہی محسوس کرتا ہے جو غلامی کا دور سہا ہے. آزادی کے نام پہ ہم جو ہے صرف آزاد ہیں بلکہ یہ کہنا نامناسب ہے. آزادی جو ہے غلام بننے کے بعد جو آزاد ہوتا ہے انہیں اس کو اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ خوشی اتنی آسانی سے ہمیں ملی نہیں ہے. ہم نے سب چیزیں قربان کرنے کے بعد جو ہے ہم کو ملی ہیں, تو لہٰذا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے آزادی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنے لیے تعلیم حاصل کریں اور بہت ساری چیزیں حاصل کر کے آنے والی نسلوں کے لیے جب ہم دے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی ترقی ملے گی, ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہم لوگ بھی ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے آزاد ملک میں امن اور سکون سے رہنے کی. جنہوں نے کتابیں لکھی, جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے, مولانا اشرف علی تھانوی کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا بچوں؟ نہیں سنا. اچھا سنا ہوگا معلوم. مولانا اشرف علی, جتنے علماء دین ہیں ان علماء دین کو آزادی کی لڑائی میں شریک کر سکتے ہیں. ٹیپو سلطان کی بات تو سامنے آ چکی ہے کہ ٹیپو سلطان پہلے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والے, آزادی کی لڑائی کا بول بجانے والے پہلے حکمران تھے حضرت ٹیپو سلطان. اسی طرح آپ دیکھیں گے بہادر شاہ ظفر, ابھی بہت اچھی بات بھائی سراج الحسن شادمان نے کہی کہ 1857 سے لڑائی شروع ہوئی جس کو غدر کہا جاتا ہے. 1857 کی اس لڑائی میں یا اس ناکام بغاوت کے بعد بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے, رنگون میں ان کو رکھا گیا, یہاں سے لے جا کر رنگون میں ہندوستان سے لے جا کر ان کے 2 بچے, ان کی قربانی دی گئی, قید میں رکھا گیا. یہی صورتحال ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ہوئی, ان کے بچوں کے سر پیش کیے گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے سے قربانی دی. لیکن ٹیپو سلطان کا بچوں کو قتل کیا گیا, بہادر شاہ ظفر کی نسل مٹا دی گئی, اس کے بعد یہ آزادی ملی ہم کو. اسی طریقے سے خواتین میں بی اما ہیں اور بہت سے نام ہیں. میں موضوع چھوڑ رہا ہوں, بات ادھر سے بڑی ہو گئی ہے ورنہ آپ کو کھانا بار بھی تو انہوں اندر سے بول رہے ہیں کہ تقریر بھی ایسا ہاتھ ہلا کے کرنا جو انگریزوں بولے ایسا کچھ تو ایسا. ٹھیک ہے, آزادی کے 80 سال ہو کو ہیں, اب آزادی کے 80 سال ہو کو ہیں, اب آزادی کے 80 سال. ساری غلامی پو ہاتھوں سے مٹھی ڈال, ساری غلامی پو ہاتھوں سے مٹھی ڈال. جھنڈا لہراتا ہے لہراتے رہیں گا, جھنڈا لہراتا ہے لہراتے رہیں گا. دیش کا دشمن دیش سے آخر بھاگیں گا, دیش کا دشمن
देश से आखिर भागेगा। छोड़ को अंग्रेजा जब भारत से भागे, छोड़ को अंग्रेजा जब भारत से भागे, कितने की लोग इस आजादी से डरे, कितने की लोग इस आजादी से डरे। और देश में मिलजुल को रहना जब अच्छा है, देश में मिलजुल को रहना जब अच्छा है। कीमती देश की बच्ची बच्चा बूढ़ा है, कीमती देश की बच्ची बच्चा बूढ़ा है। और जेंजी जेन अल्फा जेंजी वैसे करता है, शेर सुने तो वैसे करना रहता है, वो तहजीब है हमारी, वो बुरा नहीं है, आप ऐसा नहीं समझना बुरा है। जेंजी जेन अल्फा प्यारे प्यारे बच्चे, जेंजी जेन अल्फा प्यारे प्यारे बच्चे, इनके देश को इन कुछ देश को इन कुछ देश को देश भी बढ़ रहा आगे आगे, इन कुछ देश को देश भी बढ़ रहा आगे आगे। आज फुकट में यहाँ तालीम सभी को है, आज फुकट में यहाँ तालीम सभी को है, नौकरियां भी यहाँ सबकी खातिर देखो है। भारत देश हमारा है, सारे जग से अच्छा है। बुलबुल इसकी गुलशन के हम पर्वत इसका ऊंचा है। इसकी गोदी में नदियां बहती गंगा जमुना है। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई लगते हैं। भारत के हम वासी हैं, हिंदी नाम हमारा है। हासिल करने आज़ादी हमने खून बहाया है। खाके वतन की अजमत जानो, हाफिज भारत न्यारा है। जज़ाकल्लाह। 10th में डायरेक्ट, और इसके पास होने के बाद डायरेक्ट जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपनी दूसरी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बच्चियां जो बच्ची इधर आ जाइए, मुस्कान फातिमा, और एक नाम है ज़ैनब नेहा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज मोनिस करमानी साहब, हमारे मदरसे थे, मुदरस हैं हमारे मदरसे में भी, आपके भी हैं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसे मौलवी साहब आपको मिले हैं, और मेरे साथी जो भी आए हैं यहाँ पर मेहमान है खुसूसी, तो सबका मशकूर हूँ मैं, जो इज़्ज़त से नवाजे मुझे। और तमाम तालिबात जो भी मुशायरे जो भी पेश किए हैं, नज़्म वगैरह, वो बहुत खुश हुआ दिल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहिए, हमारी कामनाएं दुआएं हैं। आप सब जितने भी मेरे साथी आए हुए नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, खासकर मेरे यूसुफ भाई जो हैं, जिनको एक बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, शायर हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है बीदर की, उनकी बहुत एहतराम करते हैं, आज से नहीं बहुत ज़माने से। ख़ासकर जो मेरे मुल्ज़म साहब है ना, मोनिस साहब, बहुत बहुत काबिल तारीफ़ हैं, जो इसमें इन्होंने जो खिदमत दे रहे हैं बीदर के लिए, बहुत काबिल तारीफ़ है। ख़ासकर मैं उनकी चंद बातें कहना चाहता हूँ। कोरोना में किसी ने बाहर नहीं निकले, इन्होंने जो किए हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हर दम मैं उनको याद करता हूँ, जो 50-60 जो मैयतों को उन्होंने दिए हैं, वो तो थे, मगर मेरे जहन में जितना है, हमारे एरिया में जितने बोले हैं, वो काम किसी ने नहीं कर सकता जो काबिल तारीफ़ है। अगर ये बाहर अगर हाईलाइट्स हो गए ना, ये अवार्ड के काबिल हैं। इन चंद अल्फाज से मेरी टूटी फूटी बात ख़त्म करता हूँ। सब मौजूद हैं, हमारे दोस्त जितने भी आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी महफिल रही, शुक्रिया।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ یہ معصوم بچیاں اپنے گھر کا سکھ چین آرام چھوڑ کر اے اللہ اس چار دیواری میں آئی ہیں ان کے آنے کو بھی انتہا قبول فرما پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ تیرا دین سیکھنے تیری قرآن سیکھنے اور اس کو سکھانے کی نیت سے آئی ہیں اے اللہ ہم تمام کو اس کام میں تا حیات لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ محترم مہمانان اعزام یہاں پر آئے ہیں مولا ان کے آنے سے ہمارا دل خوش اور خرم ہے مولا اے اللہ بار بار ان کی آمد کے فیصلے فرما اے اللہ آئے ہوئے مہمانوں کی تمام حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہر ایک کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہم تمام کی ضروریات کا انتظام فرما اے اللہ دامی دل میں سخنے مدرسے کے جتنے معاونین ہیں مولا تمام معاونین کو بے انتہا مال و دولت سے سرفراز فرما اے اللہ جو گزر چکے ہیں مولا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما حاسدین کی حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرما اشرار کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما فتن کی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ 15 اگست کی آزادی کے لیے جتنے مجاہدین ہیں اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ دامے درمے سخنے جس اعتبار سے بھی ہندوستان کے جو عظیم مجاہدین ہیں مولا تمام کی شہادتوں کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ ان کے شایع نشان ان کو بدل عطا فرما اے اللہ ہمارے ہندوستان میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما جابر حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما بہترین حکمران ہم تمام کے لیے میسر فرما اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے انتہا قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.